The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. Welcome to our transmission, Part to Success. Inshallah Azza wa Jal, today's topic, importance of knowledge. علم کی اہمیت. انشاءاللہ علم کتنا ضروری ہے اس کے حوالے سے آج بات کریں گے. اور یہ بھی یاد رکھیں, to help the religion of Islam ہمارے پاس knowledge ہونی چاہیے, علم ہونا چاہیے. And the one who helps the religion of Islam, Allah Azza wa Jal has stated in the Quran Pak, Part 17, Surah Al-Hajj, Ayat 40. And undoubtedly, Allah Azza wa Jal will necessarily help him who will help his religion. جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا, اللہ اس کی مدد فرمائے گا. تو یہ یاد رکھیے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ said, to help the saints of Allah Azza wa Jal, to serve a Nabi, to spread Islamic knowledge are all the help of the religion of Allah Azza wa Jal. الحمدللہ دعوت اسلامی پوری دنیا میں اسلامک نالج جو ہے وہ پھیلا رہی ہے, اور تاکہ لوگ گناہوں سے بچ سکیں, نیکی کی طرف آ سکے. تو دعوت اسلامی کی مدد کرنا بھی ایک طریقے سے دین کی مدد کرنا ہے, اور دعوت اسلامی دین کی مدد کر رہی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہمارے ساتھ عبدالحنان بھائی, بلال شبیر بھائی, ہمارے عبدالحفیظ بھائی اور حافظ عدیل موجود ہیں. انشاءاللہ پہلے تلاوت قرآن پاک سنیں گے, پھر کلام, اور انشاءاللہ عز و جل اس کے بعد اپنے ٹاپک کی طرف چلیں گے. آئیے پہلے تلاوت قرآن پاک سنتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یا مصطفیٰ عطا ہو
اب اذن حاضری کا کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ عطا ہو ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا بے شک بنا لو آقا روتا ہوا پھراؤں داغ جگر دکھاؤں روتا ہوا پھراؤں داغ جگر دکھاؤں افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے کسی کا افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے کسی کا یا مصطفیٰ عطا ہو میں سبز سبز گنبد کی دیکھ لوں بہارے میں سبز سبز گنبد کی دیکھ لوں بہارے اب اذن دے دو آقا تم مجھ کو حاضری کا اب اذن دے دو آقا یا مصطفیٰ مصطفیٰ گناہوں کی یاد تھے نکالو جذبہ مجھے عطا ہو سنت کی پیروی کا جذبہ مجھے عطا ہو اللہ حب دنیا سے تو مجھے بچانا اللہ حب دنیا
سے تو مجھے بچانا، سائل ہوں یا خدا میں عشق محمدی کا، سائل ہوں یا خدا میں ایمان پہ رحمت دے دے تو استقامت، ایمان پہ رحمت دے دے تو استقامت، دیتا ہوں واسطہ میں تجھ کو تیرے نبی کا، دیتا ہوں واسطہ میں میزان پہ سب کھڑے ہیں، اعمال تل رہے میزان پہ سب کھڑے ہیں، اعمال تل رہے ہیں، رکھ لو بھرم خدا را عطار قادری کا، رکھ لو بھرم خدا را عطار قادری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ رمضان میں مدینے کی حاضری کی سعادت عطا فرمائے۔ ڈیئر ویورز آف مدنی چینل، ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویلکم ٹو آور ٹرانسمیشن پارٹ ٹو سکسیس۔ اور ٹاپک جو ہے نالج، علم، امپورٹنس کتنی ہے علم کی، علم کے فضائل کیا ہیں، انشاءاللہ آج اس کے اوپر بات ہوگی۔ اور لیکن اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت۔ The Prophet sallallahu alayhi wasallam has said, the person who desperately needs something، آج کا سب کو کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے، بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ یار we need something۔ Now listen, the Prophet sallallahu alayhi wasallam has said, the person who desperately needs something should recite salat upon me in abundance, because it removes difficulties and troubles, increases sustenance and fulfills the needs۔ بڑا آسان فارمولہ ہو گیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا، پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں، مشکلات بھی ٹرتی ہیں، رزق میں برکت ہوتی ہے، اور جو تمہاری حاجت ہوتی ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ کرنا کیا ہے، میرے آقا پر درود پاک پڑھنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، نالج۔ جی عبدالحنان بھائی۔ Alhamdulillah Rabbil Alameen. Bapu, the reality is, when you look at the lives of the pious people, when you mention the pious people, and piety will always have a aspect of knowledge with that. So it's not going to be someone just going to be pious and he won't have knowledge at all. Right? Knowledge has to play a role in his piety. If he's a person, he doesn't have knowledge, how will he become pious? How will he understand his creator Allah Azza wa Jal? How will he understand to act upon the deen? So it's obvious to have a level of piety, you have to have an understanding and the knowledge of deen. And also, whoever Allah subhanahu wa ta'ala wishes goodness for,
Allah subhanahu wa ta'ala blesses him with knowledge as well. Subhanallah, Right? subhanallah. So when the pious people, when they are chosen, obviously Allah subhanahu wa ta'ala blesses them with. And there's a very beautiful hadith of the Holy Prophet sallallahu ta'ala wasallam. The Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam says, Allah Almighty blesses the understanding of deen to the one who He Almighty intends to bestow goodness upon. Subhanallah, mashallah. So this is the link of knowledge with piety. Knowledge plays a role in piety itself. माशाअल्लाह माशाअल्लाह बिल्कुल सही फरमा रहे हैं अब्दुल हन्नान भाई. अल्लाह ताला पहले इल्म अता फरमाता है. कोई भी जाहिल जो होता है वो अल्लाह का वली नहीं बनता है ना. आज देखें ऐसी जो है वो पता नहीं बड़े बड़े अलकाबात अता कर देते हैं. ये याद रखिएगा, नॉलेज जो है ना वो अल्लाह के करीब करता है. नॉलेज इज द वे ऑफ गेटिंग क्लोज टू अल्लाह ऑलमाइटी, ये याद रखिएगा. और अल्लाह जिसको भी विलायत अता फरमाता है, जिसको भी अल्लाह ताला जो है वो मनसब ये अता फरमाता है विलायत का, पहले उसको इल्म अता फरमाता है. और जिससे भलाई का इरादा फरमाता है, जो हदीस पाक इन्होंने बयान की है, अल्लाह उसको इल्म अता फरमा देता है. बिलाल भाई आप क्या लेकर आए आज हमारे मदनी चैनल के नाजरीन के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बापू हदीस शरीफ من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين, that whomsoever Allah subhanahu wa ta'ala intends goodness for, He bestows him with understanding of the deen. Now Allama Maulana Mufti Muhammad Amjad Ali Azami alayhi rahmah has stated and has told us in Bahar Shari'at about knowledge. Now they state that knowledge is not something that needs to be explained or whose excellence and virtue needs to be mentioned. The whole world knows that knowledge is something exceptional and it is a sign of eminence. And in this action, in this point of knowledge, they also state that what do we mean by knowledge? Here knowledge refers to knowledge of the Quran and the Hadith. And they further state that it is the thing through which, meaning knowledge is this thing through which the human life becomes successful and pleasant. How else can a businessman become successful if he has no knowledge about his trade? Even if we go into many other businesses, if a person does not know how to the ins and outs of a plug, how can he be called an electrician, etc.? Now, when it talks about knowledge, knowledge is that thing which not only benefits a person in the world, but it also benefits him in the hereafter as well. Allah. It's this knowledge which brings about a person's salvation, whether in this world and in the hereafter. And it is this same knowledge which Allah subhanahu wa ta'ala has praised in the Quran Sharif, and our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam has also praised. A very famous Quranic ayah which I'd like to mention, Allah subhanahu wa ta'ala has stated in Surah Al Imran, شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ. Subhanallah. Translation from Kanzul Iman, Allah Azza wa Jal has testified that there is none worthy of worship except Him. And so did the angels and those of knowledge, whilst maintaining justice. Now explaining this, the father of Sayyidi Ala Hazrat, Mufti Maulana Naqi Ali Khan alayhi rahmah has said, 3 virtues, meaning excellencies of ilm, of knowledge, have been proved from this blessed ayah. First of all, Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned the Islamic scholars with Allah Azza wa Jal Himself and His blessed and pure angels. Secondly, He Azza wa Jalla has also made Islamic scholars the witness of the Tawheed, the oneness of Allah Azza wa Jal, like the angels, and declared their testimony, their shahadat, to be the evidence of Allah subhanahu wa ta'ala being one, and one who is worthy of worship. And finally, number 3, the testimony of them, meaning of the Islamic scholars, their shahadat, has also been considered to be authentic, like the testimony of the angels. MashaAllah. Inshallah, we will continue with further excellencies. माशाअल्लाह माशाअल्लाह. इल्म नॉलेज के हवाले से बात हो रही है और बड़ा मशहूर कलाम आप मदनी चैनल पे भी सुनते रहते हैं कि इल्म नूर है, नॉलेज इज लाइट. और नो डाउट, क्योंकि नॉलेज इज द लेगेसी of blessed Anbiya alayhimus salam. Knowledge is the way of getting close to Allah Almighty. Knowledge is the source of guidance. Knowledge is the source of protection from sins. Knowledge is a great method of developing the fear of Allah Almighty. Knowledge is the source of attaining respect in this world and the hereafter. Knowledge brings dead heart to life. जी हाँ, जो मुर्दा दिल होते हैं ना, उनको जिंदा जो करता है वो इल्म होता है. Knowledge protects the faith. Knowledge is the source of attaining people love. In short, अगर short में कहना चाहते हैं तो वो यही होगा, knowledge has countless virtues containing both religious and worldly benefits.
comfort and satisfaction, pleasure and also peace. Therefore wise is he who gets busy gaining Islamic knowledge to attain salvation in the hereafter. इसीलिए दावत इस्लामी के अक्सर किताबों में लिखा होता है, यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। और यही दावत इस्लामी है जो इल्म की रोशनी पूरी दुनिया में फैला रही है, कुरान की सूरत में, सुन्नतों की सूरत में। आइए इल्म हासिल करते हैं ताकि दुनिया भी बेहतर हो, आखिरत भी बेहतर हो। हफीज भाई के बड़े प्यारे मदनी फूल होते हैं, आइए हफीज भाई की तरफ चलते हैं। जी हफीज भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह भला करे तो सुना, जज़ाकल्लाह। अल्लाह सारे ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰੇ। आमीन आमीन। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਲਮ ਨੂਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਗੀ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਪਿਆ ਆ, ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸਾਂ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾਸੋ ਤਾਂ ਕਿਆ ਕਰਸੋ, कुछ चीज़ें 500 300, कुछ चीज़ें 700, कोई पता नहीं क्या न क्या करी तो मुड़सो तो काम पता नहीं होसी कि ना होसी। यही हालत दीन नहीं तो इल्म नहीं है, नमाज नहीं तो इल्म नहीं है, रोजे नहीं तो इल्म नहीं है। जब इल्म था ही नहीं तो नमाज किस तरह सही पढ़सो तुसा। ठीक बिल्कुल। इस वास्ते मेरे वाले सुन्नत गल्लां कीतियां बड़ियां अच्छियां कि भाई नेक लोग ही इल्म इल्म होना तो नेक है ना। अल्लाह आने के कुरान पाक की चाह के अल्लाह ने बंदियां चो वो ही अल्लाह को डरने जड़े इल्म आने में। बेशक बेशक वही है, इंसान वही है, इंसान वही है जी। बड़ी अच्छी गल की ते मेरे सुन्नत कीबत नहीं तबाहकारियां किताब ही बैक बाइटिंग नहीं। सफा नंबर 5 पर लिखने के सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आया, इल्म ना हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। बेशक ठीक। अच्छा और इतने दुनिया कॉलेजां स्कूलों में नहीं आया ने जी। अब मेरा सुनो तक लिखने सबसे पहलू तो अकीदा सीखा गया, अल्लाह ने बारे क्या अकीदा, नबी ने बारे क्या अकीदा, फरिश्तियां ने क्या अकीदा जी। अगर अकीदा ही तुसा ना ठीक ना हो सी तो हो सकना तुसा कह ना कह वो जड़ा ना इस्लाम में चू निकली जासो जी, और वो भी इल्म ना लासी। ठीक। फिर अगे हने कि जब अकीदा आज सीखी ना सही जड़ा अकीदा, फिर अगर नमाज फर्ज हो जासी ना तो नमाज सीखसी फर्ज है उसने पर। तो रमजान आई गया उसे पर अगर रोजा फर्ज हो गया तो रोजे ना इल्म सीखना। आज पर जुलिया अज वो पढ़ी वे को किताब है जानी वो जुले सारे नाल तकसा जो कुछ होसी, हजारा पाउंड लाने, टाइम लाने, तो जो इल्म वाले लोग उन्हें रखने पे होने ना वो आने पापा ना ये शहर चंगे गल से ना आना नहीं चाहिए ना, मतलब गल ही ना। अब मतलब यही सब देखी क्यों बार बार ऐसा आने जी मस्जिद दी जासो तो सुन्नत एतकाफ ने नियत करी कि नहीं जी। उन सुन्नत एतकाफ ने नियत नहीं की, मस्जिद हराम विच तुसां गए हो, उत्थे तुसां ज़मज़म शरीफ का पानी पीता, एतकाफ ने नियत की कोई नहीं जी, इल्म को नहीं सा, उत्थे तो एक गुनाह लख गुनाह ने बराबर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वेरी इंपॉर्टेंट हफीज भाई, सही तवज्जो दिला रहे। हर चीज के लिए नॉलेज होना जरूरी है ना, इल्म होगा तो वरना है ना। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग जो है वो गुनाह को भी नेकी समझ के कर रहे होंगे। अब वो समझते कि हम बड़ा अच्छा बड़ा नेकी का काम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि नॉलेज ही नहीं है, वुजू का तरीका ही नहीं आता, गुस्ल का तरीका ही नहीं आता, अब जो पाक ही नहीं है तो मस्जिद में आना, और फिर मस्जिद हराम में तो एक गुना 1 लाख गुना है। फिर कुरान पढ़ रहे होते हैं, हालांकि कुरान जो इसके ऊपर गुस्ल फर्ज हो जाता है तो कुरान को छूना हराम है। तो कितना आप देखे बंदा अपने पास से समझ रहा है कि मैं नेकी कर रहा हूं, लेकिन वजह क्या थी? इल्म नहीं था ना, इल्म। इसीलिए मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेके कब्र तक, कब्र तक इल्म हासिल करने का बताया गया है। लेकिन हम थोड़ी सी 2-4 किताबें पढ़ के समझते हैं भाई मोर देन इनफ। इट्स नॉट मोर देन इनफ। हदीस पाक है माँ की गोद से लेके कब्र तक इल्म सीखना है आपने। मैं और आपने कितना सीखा है? आप थोड़ा सा गौर करते जाए अपनी जिंदगी के ऊपर। और फिर जो नेक लोग हैं जो इल्म दीन सीखने में जिन्होंने जिंदगी गुजार दी, बिग डिफरेंस।
یہاں پر ہم اسلامک ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں, اسلامک نالج کی بات کر رہے ہیں. ہم یہاں پہ کوئی ابھی ورلڈلی ایجوکیشن کی بات نہیں کر رہے. جو بھی حدیثوں میں جو مفہوم ملتا ہے, روایتوں میں, ساروں کو یہاں پہ اسلامک نالج کے حوالے سے کہ اسلامک نالج ہونا کتنا ضروری ہے. The most precious gift Allah Azza wa Jal has given us is our ایمان, faith. اور علم ہوگا تو ایمان کی پروٹیکشن کا ذہن بنے گا نا. بندہ کیا بول دیتا ہے جس سے جو اسلام کے فولڈ سے ہی نکل جاتا ہے, دائرے سے. تو جو حفیظ بھائی توجہ دلا رہے تھے, the most important thing is about your عقیدہ, your beliefs. Bapu, just want to mention, people don't realize how important seeking knowledge is, and they spend all their life, and it's like you've earned all your life, and at the end of the day you find out you're not going to get nothing for it. And this person spends all his life performing namaz. Just take that one example of namaz or doing these type of virtuous deeds, and at the end of it he finds out, oh, I wasn't doing this right, I wasn't even fulfilling the farz, I wasn't even fulfilling the wajibats. That's namaz. Namaz is quite a distance. Even purification, ghusl, how to purify yourself. And there was a Madani Kafla once traveled to a place, and the brothers were talking about the faraiz of ghusl. Now they're mentioning this, and there's one brother, and he was sitting at a distance, and he was listening carefully to what these brothers are saying. And after a while, he got up and he came running, and he took hold of the imam of the masjid. And he said, you know, Imam Sahab, I've been reading namaz behind you for the last 40 years, but you've never told me that the faraiz of ghusl, you've never told me this is how you purify yourself, right? And I've been reading, and just imagine, someone's been reading namaz 40 years, and he wasn't aware of these actions. He wasn't aware how to purify himself. He's sitting in the masjid, he spent 40 years in the masjid performing namaz, not having the knowledge. It's a loss at the end of the day. This is why it's very, very important to gain the knowledge of deen. اس پہ تھوڑا سا غور کر لیں, اس مدنی پھول پہ پھر آگے بڑھتے ہیں. اب امریکہ کینیڈا میں رہتے ہیں, -20 -25 ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور ماشاءاللہ نماز سے محبت کرنے والے پوری دنیا میں مسلمان ہیں. -25 میں اٹھتے ہیں, وضو کر رہے ہیں سردی میں, مسجد میں جا رہے ہیں, تہجد پڑھ رہے ہیں, گرمی, اچھا پاکستان میں چلے جائیں, یو اے میں چلے جائیں تو گرمی 50 ٹیمپریچر, اتنی گرمی میں بھی نماز سے محبت, بہت اچھی بات ہے, نماز پڑھنے آ رہے ہیں. لیکن بعد میں مرنے کے بعد چلا ساری زندگی کے جو ہے وہ تاریک نمازی ہیں, سردی گرمی برداشت کرتے. کیوں کہ ہمارا وضو ٹھیک نہیں تھا, ہمارا غسل, کیونکہ ہمیں نالج نہیں تھا کون سی چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے, کن چیزوں سے وضو قائم رہتا ہے, کن سے ٹوٹ جاتا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے نالج. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نالج ایک لائٹ ہے, یہ گائیڈنس ہے. لیکن آج اب افسوس کے ساتھ ہم بس کاپی کر رہے ہوتے ہیں, علم حاصل نہیں کر رہے ہوتے. کیا عادل بھائی کچھ فرمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے سانو پیارے آقا علیہ السلام دی مبارک امت پیدا کیتا. اساں دنیا دا ہر کام سیکھ کے کرنے ہیں. واحد ایک دین ایسا ہے جس نو اساں بغیر سیکھے اساں اس نے پہچانا. کیا بات کہ دیکھو کہ ڈرائیونگ ہے نا, وہ بھی ایسا پہلا اس نے تھیوری کرنے ہیں, پھر اس نے پریکٹیکل کرنے ہیں, کتنی محنت کر کے جا کے پھر پتہ نہیں کتنے ٹیسٹ بندہ پاس ہوندا ہے. تے اساں اپنی حفیظ بھائی دس دے دیں کہ اساں اپنی نماز کسے عالم دین کو چیک کروائی. اساں نماز پڑھنے سانو نماز وچ رونا نہیں آندا, اساں قرآن پڑھنے ساڈے اندر وہ کیفیت تاری نہیں ہوندی. آخر وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نماز تو بے حیائی اور برے کاموں سے منع کرتی ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ اساں نماز بھی پڑھنے ہیں تو گناہ کرنے ہیں, اساں نیکیاں بھی کرنے ہیں تو غیبتاں بھی کرنے ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اساں دین نو سیکھیا نہیں, دین نو عملی طور تے اساں اپنایا نہیں. جس ویلے اساں دین نو عملی طور تے اپنا لے ساں پھر انشاءاللہ سانو دین دی روحانیت بھی نصیب ہو جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بڑی پیاری بات کی. ہمارا جو یہ آپ کو پتہ ہے پروگرام پارٹ ٹو سکسیس, اور ہم ٹاپک ہی وہ لے کر آتے ہیں جو آپ کو کامیابی کی طرف لے کر جائے. جو کہتے ہیں نا کامیابی کا راستہ, پارٹ ٹو سکسیس, نالج از ویری امپورٹنٹ. نالج ہوگا تو پتا ہوگا نا کس ڈائریکشن میں جانا ہے. آپ کو موٹر وے بھی پکڑنی ہے, اچھا جہاز میں بیٹھنا ہے, یا آپ کو ٹرین اسٹیشن پہ, تو آپ اگر ایک ٹرین جا رہی ہے رائٹ پہ, ایک ٹرین جا رہی ہے لیفٹ پہ, تو آپ کو جانا تھا رائٹ پہ. نالج ہوگا تو رائٹ والی میں بیٹھیں گے, نہیں ہوگا تو لیفٹ میں. پھر بولیں گے میں تو پورا دن میرا ضائع ہو گیا, میں اپنی منزل پہ نہیں پہنچا. اسی طرح اعمال کی بات بھی ہے کہ ہم کر رہے ہیں لیکن ہمیں نالج نہیں ہے اس بارے میں. ویری امپورٹنٹ. آپ اس کے لیے جامعۃ المدینہ ہے, مدرسۃ المدینہ ہے, مدنی چینل ہے جو علم سکھا رہا ہے. کیا بلال بھائی؟ Babu, one point I'd just like to mention that some of us may have reached a certain age where we feel like it's too late now. But remember one thing for these time of the viewers as well, is that it's never too late to seek knowledge. And one more thing is that the excuse that we have of not knowing or I didn't know will not be valid on the day of judgment.
in the court of Allah subhanahu wa ta'ala saying that I do not know, which is very simple. Children say today, you ask them simple questions, say I do not know, I do not know. Elders, we ask them questions, they do not know, I do not know. But on the day of judgment, we cannot say I do not know in the court of Allah. Allah has provided us with asbab, with means to attain Islamic knowledge. We have this Madani environment of Da'at Islami in front of us. As well as this, we have their blessed books. We can download laws of salah on our iPad. We can buy this from the maktaba. Many people prefer to have the book in front of them in the hand. We can obtain these books about purification, about our daily salah. And when we read them, Bapu, then we'll actually see the importance and how much far we are behind from actually allowing our salah to even be valid. حفیظ بھائی کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ جی شاید جی گل ہے لوگ سب نے شاید نماز نہ علم سکھی کندا اج سکھیندا قرآن سکھی کندا تے علم دین نہ تساں نے ہر نماز اللہ قبول کیتی. میں گل کرنا ہے 40 سال کی نمازاں کوئی غلطی نہیں سی. صرف یہ علم نہیں ہے جی تکبر کیا جی جھوٹ کیا. پوچھو کسی مسلمان جھوٹ نہیں کیا تعریف ہے منہ تک نہ گوں. تکبر کرنے نال حسد کرنا بندہ نیکیاں کی آگ لگی جانی سے کائے کی آگ لگی جانی. جی صحیح. صرف اے نہیں کہ نماز سکھی کندی آج سکھی کندی ہاں بھائی ٹھیک ہے مان نو. باطنی بیماریاں عجب کیا ریاکاری کیا ہے. پہلو 3 بندے بلاسن قیامت والے دیڑا ہے پہلو ریاکار ہو سنو والے جی شہید ہے عالم ہے صدقے خیرات کرنے والے انہاں کی پہلو بلاسن اچھو ہاں. کیوں ریاکاری نہ علم ہی نہیں سا دسی تے لوگوں کی ڈیفینیشن کہتے ہیں میں تو سچ بول رہا ہوں. کسی کو بولے یا نہیں بھائی میں تو سچ بول رہا ہوں. ارے بھائی ہر سچ بات بھی تو نہیں کی جاتی نا. غیبت کی تعریف ہی یہی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی بات اس طرح اس کے پیٹھ پیچھے کرے کہ اگر اس کے سامنے کی جائے تو اچھا نہ لگے اس کو. آپ سچی بول رہے ہو. اچھا اگر وہ سچ نہیں ہوگی تو یہ تو آپ نے تہمت لگا دی نا. بہتان لگا دی آپ نے اس کے اوپر. یہ تو اور بڑا گناہ ہے. اور بڑا گناہ آیا. اور یہ نا حفیظ بھائی کتنی دفعہ ماں سے زنا کرنے سے زیادہ سخت جی غیبت جو ہے. غیبت کرنے والا جہنم کا بندر ہوگا. اب نالج ہی نہیں ہے. میں تو سچ بول رہا ہوں. آج اس کو سمجھاؤ کہ بھائی کیا کر. میں تو سچ بول رہا ہوں. بھائی تو سچ ہی تو ہوتا ہے یار. غیبت اور کیا ہے. آپ پہلے سوچ تو لو کہ غیبت کیا ہے. کیا اس کی ڈیفینیشن پڑھی ہے. حفیظ بھائی نے جھوٹ کے حوالے سے آپ اپنے آپ کو چیک کر لیں. جھوٹ کس کو کہتے ہیں آپ خود پوچھ لیں. آپ کو پتا ہے شریعت نے جھوٹ بولنے کی کہاں پر اجازت دی؟ جی کہیں آپ کو جھوٹ بولنے کی بھی اجازت ہے. وہ کہاں پر ہے؟ نالج ہوگا تو بات کریں گے نا. تو نالج از ویری امپورٹنٹ تھنگ. یاد رکھیے گا علم کے 5 درجے ہیں. there are 5 levels of knowledge. پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان خاموش رہنا سیکھ لے. ہم سے بڑا کوئی بولنے والا نہیں ہے. کوئی ایک بولے تو صحیح پھر دیکھو ہم اس کو بتا دیں کہ جانتا نہیں ہے میں کون کو پتہ نہیں کون ہے. لگتا ہے چابی بھر دیتے ہیں. کسی نے کچھ کہہ دیا تو اس کے بعد دے مار 4:30 ہوتی ہے. تو پہلا درجہ نالج کا یہ کہ خاموش رہنا سیکھ لیں. سیکنڈ لیول جو ہے توجہ سے سننا سیکھ لیں. ہم تھوڑا سا سنتے ہیں اور پہلے ہی بول دیتے ہیں. پورا میسیج ہی نہیں سنا ہوتا. پوری بات ہی نہیں سنی ہوتی. تو یہ بھی لیول ہے دوسرا نالج کا کہ توجہ کے ساتھ سننا سیکھ لیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب بھی کوئی بات سنتے تو توجہ کے ساتھ سنتے تھے. پوری بات سنتے تھے. اس کی طرح بالکل جو ہے وہ توجہ ہوتی تھی. مڑ کے اس طرح ہوتے تھے. اب ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا منہ ادھر ہوتا ہے یوں ہاتھ ہوتا ہے سن رہے ہوتے ہیں اور پھر موبائل پہ ہوتا ہے اچھا جی یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے. اب غور کرنا چاہیے. تو یہ ایک درجہ ہے کہ توجہ سے سننا سیکھیں. نمبر 3 جو سنے اسے یاد رکھنے کی کوشش کریں. یہ بھی بڑا ضروری ہے. خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹ آف نالج ہیں. ہم نے حدیث پڑھی صرف پڑھی نف پڑھی حدیثیں پڑھی کہ مسلمان کی دل جوئی کی فضیلت یہ ہے. یہ کرنے سے یہ برکت ملتی ہے. یہ کرنے سے یہ وعیدات ہے. پڑھ تو لیے عمل کتنا ہے پریکٹیکل. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی تھی یا اللہ میں اس علم سے پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہ پہنچائے. یہ کون دعا مانگ رہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. اور علماء نے لکھا ہے کہ وہ علم میرے آقا نے فرمایا فائدہ جو نہیں پہنچاتا ہے جس پر عمل نہ کیا جائے. میرے آقا ہماری ترغیب کے لیے یہ چیزیں ہمیں سمجھانے کے لیے یہ ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن آج بڑی بڑی کتابیں پڑھ لی ہیں لیکن جو گناہوں کے بازار لگے ہوئے. تو تیسری چیز کیا جو سنے اسے یاد رکھنے کی کوشش کرے. نمبر 4 جو معلوم ہو جائے اس پر عمل کی کوشش کریں. نالج ہے نا اچھی چیز پتہ چلی کہ یہ کرنے سے یہ ثواب ہے یہ کرنے سے یہ ملتی ہے. تہجد پڑھنے کی یہ برکت ہے. نفل پڑھنے کی یہ برکت ہے. روزہ رکھنے کی یہ برکت. اب جو سنا اس پر عمل کی کوشش کرے. اور نمبر 5 جو ہے جو علم ہو
ملے اسے دوسرا تک پہنچائیں. یقین کریں اگر عالم اپنا علم آگے نہیں بڑھائے گا تو ختم ہو جائے گا. کھڑا کھڑا پانی بھی بدبو چھوڑ دیتا ہے. تو علم جب آئے نا تو اس کو آگے پہنچانے کی بھی کوشش کیا کرے آپ نے. اب ہمارے ہاں ایک یہ پرابلم ہے, پیکج سے پہلے ہی حفیظ بھائی سے مدنی پھول لوں گا کہ اور پھر بلال بھائی سے پھر پیکج کی طرف چلتے ہیں کہ ہمارے یہ حفیظ بھائی میری واہ واہ ہونی چاہیے, مدنی پھول مجھے ملا نا, علم کی کوئی بات آ گئی نہیں یار یہ تو میں ہی بیان کروں گا. ایسی بات کرنا چاہیے یہ جی بیان کرنا لوگ آخر پہلو کتی ہی نہیں وہ یہی ریاکاری ہے اور کیا ہے. بلال بھائی کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ Ji Bapu, when it comes to being silent, now unfortunately this is a kind of a problem in our society. Whenever anybody is delivering any piece of advice, we tend to, even in conversation, we tend to jump at his, like for example, if somebody is saying something, we remember something straight away. And then straight, we don't have this ihsas, this kind of awareness that we should actually let this person finish and then speak. Because these are the etiquettes and manners of conversating with an individual. But unfortunately today, due to lack of knowledge or due to being free with an individual or due to not having this ilm, we tend to kind of just jump into conversation. And even if that person is your best friend, even if that person is somebody who's really close to you, if you do it once, they'll forgive. In their heart, they'll forgive it. But if a person constantly jumps into a person's conversation, no matter how close you are to that person, he will not like it. Maybe he won't say it to your face, but if you can read, if you're silent, Allah blesses you with wisdom. Yes. MashaAllah, beauty. Silent is salvation. بڑا مشہور ہے, خاموشی نجات ہے, سمپل ہے. آپ بول کر تو پچھتائے ہوں گے, نہ بول کے نہیں پچھتائے ہوں گے. کیا بات ہے جی, بول دیتے ہیں. پیکج سنتے ہیں انشاءاللہ, پہلے کلپ لیتے ہیں اور پھر ہمارے عبدالحنان بھائی کے مدنی پھول ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں اور اولیاء کی منقبتیں پڑھتے رہتے ہیں, اور اردو میں پڑھتے ہیں, اردو میں سنتے ہیں, مگر آج ایک عربی عراقی کو اردو زبان میں غوث پاک کی منقبت پڑھنا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرتے ہوئے سنا. آئیے آپ کو سناتے ہیں کہ نبی پاک کے چاہنے والے ساری دنیا میں ہیں اور مختلف بولیوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اور اولیاء کرام کی شان بیان کرتے ہیں. آئیے ذرا مل کر سنتے ہیں. مصطفیٰ قادرانہ سلامت رہے, مصطفیٰ قادرانہ سلامت رہے, بے رہے ہیں جہاں سے یہ دونوں جہاں, بے رہے ہیں جہاں سے یہ دونوں جہاں, مرسخی آستانہ سلامت رہے, مرسخی آستانہ سلامت رہے, قادری آستانہ سلامت رہے, قیامت تلک لی زمانہ تیرا جی رہی ایک زمانہ سلامت رہے, قادری ایک زدانہ سلامت رہے, مصطفیٰ قادرانہ سلامت رہے, مصطفیٰ قادمانہ سلامت رہے. ناری حیدری, ناری حیدری, ناری تکبیر, ناری رسالتی, ناری غوث کی, ناری ایک زدانہ سلامت رہے, مصطفیٰ قادرانہ سلامت رہے, مصطفیٰ قادمانہ سلامت رہے. ماشاءاللہ, مرحبا مرحبا. آپ منقبت سن رہے تھے غوث پاک کی بغداد شریف کے اندر. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو اس پیارے مزار کی زیارت عطا فرمائے, وہاں پہ جانے کی سعادت عطا فرمائے. عبدالحنان بھائی. Bapu, knowledge is such a thing, as we were talking about Hazur Ghaus Azam radiyallahu ta'ala, Shaykh Abdul Qadir Jilani. He possessed a great knowledge
to the extent, you know, you got some great scholars of Islam who only possess knowledge, but you probably won't hear many miracles from them. Hazur Gausi Azam radiallahu ta'ala, you'll find that many miracles from Hazur Gausi Azam and his level of knowledge. To the extent that very famous story where it's been mentioned before as well in the previous silsilas regarding when Shaitan came to him and in a form of a cloud and in a light, and then he asked that, I am your sustainer, I am your Rabb. You know, I've made all unlawful things lawful for you. And Shaykh Abdul Qadir Jilani, rahmatullah alayhi, upon this, he said that, A'udhu billahi minash shaitani, he recited, knowing that this is Shaitan. This is one part of the knowledge here, that he's recognizing who Shaitan is. And after this, then that lightness, that brightness goes away, and Shaitan says to Shaykh Abdul Qadir Jilani that before you I have misguided 70 great awliya, right? But your knowledge has saved you. Now upon this, the second attack of Shaitan, and upon this Hazur Gausi Azam is recognizing through his knowledge that look at the attacks of Shaitan. One is attacking in this way. Secondly, is saying your knowledge has just saved you. Hazur Gausi Azam rahmatullah alayhi says, oh cursed one, my knowledge did not save me by my creator Allah. Subhanallah, ye bhi knowledge. This is knowledge upon knowledge. Subhanallah, And subhanallah. knowledge from Hazur Gausi Azam, to understanding that today we get caught in traps like this so easily. Why? Because we don't have the knowledge of it. We don't have the understanding of it. You know, things like this, people trick us in the matters of deen and you know, like people are fooled by, you know, so-called people who claim to be pious, and they get tricked by these type of people and fooled. And अब बिल्कुल सही कह रहे हैं अब्दुल हन्नान भाई, इसी तरह ही होता है कि जरा सा कोई कर ले और कहता हाँ यार ये तो मैंने ही किया, और सारा जो है ना वो ले लेता है और शैतान के चुंगल में फंस रहा होता है, नेकी करके भी फंस जाता है। और वो गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के जो बचपन में अपनी वालदा से इजाजत लेके कहाँ गए इल्म दीन हासिल करने बगदाद में। इमाम अहमद रजा खान अलैह रहमतुर रहमान 4.5 साल की उम्र में कुरान पाक का नाज़िला खत्म फरमा लेते हैं। 13 साल की उम्र में जो है वो आलिम बन जाते हैं। राइश शुदा जो उलूम है वो अपने वालिद से मौलाना नकी अलैह रहमा से हासिल करके सनद फरागत हासिल कर लेते हैं, मुफ्ती बन। यानी ये नॉलेज है ना, कि नॉलेज के लिए कितनी कुर्बानियां दी जाती हैं, कितना, और ये नॉलेज सेव करता है, ईमान भी बचाता है, अकीदा भी बचाता है, कब्र के अजाब से भी बचाता है, जहन्नम की आग से भी बचाता है। ये नॉलेज बड़ा जरूरी है। मैं और आप गौर करें, हम अभी कितनी कोशिश कर रहे हैं। ये मदनी चैनल अल्लाह बरकत दे, दावत इस्लामी को, अमीर अहले सुन्नत को डिफरेंट तरीके से हमारे ईमान को, हमारे अकीदे को सेव करने के मौके दे रहे। इधर जाना चाहते हो ऐसे बच जाओ, इधर जाना चाहते हो, लेकिन हम सीखने को तैयार नहीं है, आने को तैयार नहीं है। मदरसतुल मदीना बालगान है ना, और बहुत सारे ऑप्शंस दावत इस्लामी ने दिए हुए हैं। Bapu, I wanted to mention that many of us who are watching this and who are listening to this, we might be thinking, what's the difference between a person who has knowledge and just an ordinary person who maybe has not sought ilm din? There's one Quranic verse where Allah subhanahu wa ta'ala states, translation from Kanzul Iman, Allah Azza wa Jalla will raise the excellent believers amongst you and those who are given knowledge to high ranks. And it is stated by Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, Allahu Akbar. they state that the status of Islamic scholars will be elevated 700 times more than the status of ordinary believers. And there will be a distance between every two levels which will be 500 years. 500 साल की मुसाफत है, यानी 500 साल तक घोड़ा एक जगह लिखा है 70 साल तक दौड़ना रसी है। 500 साल एक लेवल की जो मुसाफत है, 700 दर्जे फर्क होंगे। ओ शैतान जड़ा ना समुद्र पर जी अपना तख्त रवायता चश्ना है, अपना मतलब रखना तय सारे अपने बचूंगड़िया की बुलाना, इधर बैठा कोई इधर बैठा इधर बैठा, तू आज क्या किया, मैं किया, तू क्या किया, मैं बंदे शराब मुसलमान की शराब पिलाई, तू क्या किया, उस झूठ बुलाया, मैं तू क्या किया, मैं मियाँ बीवी झगड़ा करा छोड़ा, तू क्या किया, मैं एक किया, और वो सारे कहा भेज जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। एक निकल जाता था हना, तू क्या किया, हना एक बच्चा जा लगा सा मदरसे तो मैं उसकी नहीं जानता, Allah Allah, हना तू आया तो जफ्फी लाइस उसकी, हना तू काम किया सही, शैतान के पक्के दोस्त, पक्के चेले, तू माड़ा सही जड़ा ना चलाए। वो बाकी बैठे वाले यार से इतने बड़े बड़े काम किते, तुसा हजूर कहदा मदरसे नहीं गया तो तुसा मतलब के क्या वजह क्या है इसनी, आना नाराज ना हो, जुलो मारे नाल, मुझसे दसना है क्या वजह है।
مدرسے نہیں جان دیتا بچے کی اس سے پیچھے کیا اچھا ہوں آنا تکو میں اس گلی نے سیرے پر کھلسا تو سب چھپی تے کھلے آئے تکھنے رہ کے آؤ سی ہوں ایک بندہ آیا جلدی جلدی جدنا ٹائم تے وہاں سے چھنگیاں تے جلے بھائی جو کتھا جلے ہو ذرا نفل پڑھنا تھا جو اس سے واسطے آنے علم نہیں محفل علم تھوڑا جی ٹائم بہنا ایک ساتھ گھنٹہ 15-10 جوڑ بھی 1000 نفل پڑھنے کو بہتر رہا 1000 نفل میں کہ نفل پڑھنے یار نفل پڑھنے اشنے نہیں ہے تو پڑھنا ہے پیا یار تو سکھی تک ان کے ساتھ کروں گے ایسا گل کی سی نا یار کیا کچھ حافظ صاحب کو عالم صاحب کو بھیجتے پڑھیے نماز میں پڑھنا ذرا تک ہے پلیز اینا ہے ڈرائیونگ سیکھنے واسطے تو ہمیں 20 دفعہ فیل ہو سا نا جتنی مرضی فیس ہو سی دے سا پر کدے نہیں آیا کسی امام صاحب کی میں 5 پاؤنڈ دینا تو سا کی ماڑی نماز ذرا تک کی نو ٹھیک پڑھنا کہ نا میں ذرا وضو کرسا ذرا تک کی نو نا اچھا او گلی نے سیرے پر کھلتا شیطان او آیا بندہ جلدی پوچھ کے گلی اس چائے بھی سی نکی جی بوتل شیشی جی آنا میں سوال پوچھنا تو سکوں کہ اللہ تعالیٰ کیا قدرت ہے ہے کہ اس قادر ہے کہ ساری دنیا اس بوتلہ چ بھائی چھوڑا شیشی وچ او سر کھڑکو لگی پہ آتا ہے آہ لگا یارا کہ نکی جی شیشی اتنی بڑی دنیا تو کیا گلاں کرنا ہے یہ کس طرح ہوئی کننا انہوں ٹھیک ہے جاؤ تو سن وہ کہاں جا رہا تھا نفل پڑھن جو لیا سا تحجد نے تہجد پڑھنے جا رہا ہے اس کی پتہ ہی تہجد کون اللہ کیا کر کننا یقین ہی کونیس علم ہی کونیس ایک گل علم نہیں سستا ہے ایمان تباہ ہو گیا اللہ نے اے کس طرح کننا ہے وہ نماز پڑھنے جا رہا ہے تہجد پڑھنے ان فجر نہ ٹائم بالکل نیڑا لگا ہوا دیو چڑھنے والا ایک اور آئے عالم صاحب انہیں جلدی جلدی وضو بھی کرنا تے پڑھنی اچھا اور جلدی کر یار میں نماز دیر ہونی بھی میں پوچھنے لگا کہ جڑی ہے پوچھنا چاہنا شیشی چاہیے سستے تو سو اتنی بڑی دنیا تو سارا کچھ کیا اللہ نے کو تھیا مطلب کوئی طاقت تھی قدرت تھی کسی چیز بائی سک رہا ہے وہ بھی سیر کھرکر لگ پہ تا لگے میں کہ تو شیطان لگنا ہے میں کہ اللہ یہ شیشی تو یہ دنیا ہے سوئی کا چھوٹا سا جو ناکا ہوتا ہے اس سراحے چ بھائی تو واڑی بڑی شیشی نکال کرنا ہے پیا علم کتنا امپورٹنٹ ہے علم نے ایمان بچایا مڑیا اپنے چونگڑیاں کول آنے جب پہلوں گیا نا نفل پڑھنا پڑھن دیو سو نال ہی رہسی ایمان ہی کول سو ایمان ہی تباہ ہویا وا او پڑھن دیو نفل سا نال ہی ہے جہنم وچ اے جڑا بندہ گیا نا بعد وچ اے وقت بائی رکھسی نتھ بائی رکھسی تو قیامت تک اے اورا کی پڑھاسی علم سکھاسی اور سارے نے ایمان بچاسی آپ نے مدنی پھول سنے اور یہ بڑا ہمارے علماء علم کی اہمیت پہ واقعات بیان کرتے ہیں تو غور کرنا چاہیے ہمیں اور آپ کو کتنا علم ہے آج بچوں نے بڑی بڑی ڈگریاں لی ہوئی ہیں اب ٹھیک ہے ڈگری لینی چاہیے ہمارے پاس بھی ہے ان کے پاس بھی ہے لیکن دین کا علم کتنا ہے قبر میں تو اسی نے بچانا ہے یہ یاد رکھیے گا جتنی مرضی کتابیں پڑھ لو قبر میں کام قرآن نہیں آنا ہے آخرت میں کام قرآن نے نماز نہیں آنا ہے جو صحیح پڑھی ہوئی ہوں گی ورنہ یہ یاد رکھیے گا جہالت جو ہوتی ہے نا وہ احساس کمتری پیدا کرتی ہے آج یہ جو پرابلم ہے نا یہ اسی وجہ سے جہالت احساس کمتری پیدا کرتی ہے اور احساس کمتری حسد کو جنم دیتی ہے جیلسی کو اور حسد جب حد سے گزر جاتا ہے تو پھر یہ جھوٹ غیبت تہمت بہتان اور بدعمالیوں پر مجبور کر دیتا ہے شروع کہاں سے ہوا جہالت کی احساس کمتری پیدا ہونے کی وجہ سے تو علم ہوتا تو اپنے اندر حسد کو پیدا نہیں ہونے دیتا ان گناہوں کے دروازوں کو کھولتا نہیں جو کہ ایمان برباد کر دیتے ہیں تو اللہ تعالی ہم کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے I just want to mention sometimes what we find in our society, in our homes, that we have every type of people in our family. We have an engineer, we have a solicitor, Doctor, a barrister, a IT doctor, engineer. everything. But the person which we're lacking on in our families, in our homes, is someone with knowledge. Has anyone ever thought of this? That, you know, this shows how our interest, religious knowledge is. Everyone in our family, there's some sort of profession or another. But what you don't find is a scholar.
And alhamdulillah, may Allah bless our Shaykh Tariqat, who has given us this mindset. That in every home, there should be someone who has the knowledge of deen. Why? Because he will be the one protecting each and every individual of that family. Subhanallah. And sometimes we don't realize that who we have brought forward and what this child does, what he might become. It reminds me of Sayyidina Abdullah bin Abbas radiallahu ta'ala. Sayyidina Abdullah bin Abbas radiallahu ta'ala, he's a small child. When the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he leaves this apparent world, Hazrat Abdullah bin Abbas, he says to an Ansari Sahabi, let's go and seek the knowledge of deen. And so this Ansari Sahabi, he turns around to Sayyidina Abdullah bin Abbas radiallahu ta'ala, and he says, are you okay? Are you alright? So he reacts like this with Sayyidina Abdullah bin Abbas. As Sayyidina Abdullah bin Abbas, he continues in seeking the knowledge of deen, to the extent that he would find out any such Sahabi has a hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he would go and lie in front of the doorstep. He would lie in front of the doorstep, and he would cover himself with a shawl, and it would be burning heat of the day, and he would wait till the person, whoever the companion would come outside to take that one hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And this was Sayyidina Abdullah bin Abbas radiallahu. And later on, when Sayyidina Abdullah bin Abbas radiallahu ta'ala, he got older, he met that Ansari Sahabi, and that Ansari Sahabi, he says, I realized that the mistake I made. Because all these Sahaba, because one of the reasons he was saying that all these Sahaba are present, why is there a need for you to seek knowledge? You're only a young child, why is there a need for you to seek? We've got all these great companions, all these great people of knowledge. Why is there a need of you? And at that time, that Ansari Sahabi, he realized why it's important. And this is something which we need to put down. Our children seeking the knowledge of deen, this will come for our coming generations. They will be the protectors. They will be the saviors. And if you look at this, the importance of knowledge, importance of teaching, or having someone in our family who has the understanding, who has the knowledge, so that that person is the one who protects each and every individual of our family members. माशाअल्लाह, बड़ा जबरदस्त मदनी फूल दिया. खानदान में एक आलिम तो होना चाहिए. पिछले 6-7 पुश्तों में देखें तो कोई भी नहीं है, और आगे प्लानिंग भी नहीं है. डॉक्टर होना चाहिए, इंजीनियर होना चाहिए, आईटी इंजीनियर होना चाहिए, लेकिन एक आलिम जिसने दुनिया में आलिम को पानी भी पिलाया होगा ना, आलिम उसको भी जन्नत में लेके जाएगा. माशाअल्लाह. हाफिज कुरान बनाया होगा, 10 लोगों को शफात करा के जन्नत में लेके जाएगा. ये वो काम है इल्म के जरिए कि जिनसे हमारी मैंने शुरू में अर्ज की ना कि दीन की मदद कैसे होगी. इल्म होगा. अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि तुम मेरे दीन की मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा. दावत इस्लामी क्या कर रही है? दीन की मदद कर रही है. और अल्लाह की मदद देखे कैसी शामिल हाल है. इस वक्त तक 775 इस्लामिक यूनिवर्सिटी दुनिया में खोल चुकी है. दारुल उलूम जिसको जामियतुल मदीना कहते हैं, मदरसे जिसमें कुरान पढ़ाया जाता है, 3790 पूरी दुनिया में. क्या अल्लाह की दीन की मदद कर रहे हैं. अल्लाह गैब से दरब जो है वो मदद फरमा रहा है. आप गौर करें, हमारे यूके के अंदर इतने मदरसे, इतनी मस्जिदें, हम खुद हैरान होते हैं, सोचते हैं और जाके काम हो जाता है. ये वो है कि आप अल्लाह के दीन की मदद के लिए आ रहे हैं, लेकिन इसके लिए नॉलेज होना जरूरी है, इल्म होना जरूरी है. इसके लिए अपने घर में से किसी ना किसी को आइए दावत इस्लामी के साथ वफ्द कराते हैं, यानी उसको इल्म की तरफ लेकर आते हैं. हमारे क्या मदनी चैनल के जरिए, ऑनलाइन कोर्सेज के जरिए, मदारिस के जरिए, मदनी काफिलों के जरिए, जामियात के जरिए, नेकी की दावत के जरिए, या हमारे जो है वो घर में दर्स, यानी बहुत सारे दावत इस्लामी ने बड़े इजी ऑप्शन दिए हुए. कोई कहते हैं ना यार हो तो सही ना, हमने तो बड़े रास्ते दिए हुए. बिलाल भाई हमारे जामियातुल मदीना में पढ़ते हैं, नॉलेज की बात हो रही है, ये कुछ फरमा रहे हैं. Bapu, there's one waqia which is in relation to this, meaning having this enthusiasm to create ulama within our own households. There's a famous waqia which is narrated by Sayyiduna Abdul Wahhab bin Ata Khaffaf. They narrate this full waqia, and they say about an individual that this individual's name was Sayyidina Abu Abdurrahman Farrukh rahmatullahi ta'ala alayhi. This blessed individual, his job was to guard the boundaries of Khurasan. And they went out to do this. But at this time, it was coincidentally their wife was expecting a baby child. And he left the wife with 30,000 dinar, 30,000 gold coins. And it states that he went off to do his duty of guarding the boundaries. And when he returned to Madinatul Munawwara after 27 years, so he did his duty, he left behind some money. And remember, he was expecting a child. Now it states when he reached his home, obviously he had his weapon in his hand, and he pushed open the door. And
a different individual came whose name was Sayyidina Rabi'a. So he saw a person who he's never seen in his life within his home. And he came out. And as he saw, now when Sayyidina Rabi'a saw an armed person at his home, he got extremely infuriated and angry. And he said, "O man of Allah, O slave of Allah, do you want to attack my home?" Now Sayyidina Farrukh alayhi rahmah replied, "No, I don't want to attack your home. But you tell me, how dare you enter my home?" Oh, yeah. Allah. So now one individual has gone, left his home and has protected the boundaries for 27 years. He has come back after 27 years, pushed open the door, and he's found somebody else in his home. So what happened? Sayyidina Farrukh says that, "No, this is my home." And then they started having an argument. Now the neighborhood, the neighbors, they all heard this full argument taking place. And a fight was about to take place between the two, when the neighbors came and they intervened and they stopped the fight. Now, Sayyidina Malik bin Anas rahmatullahi alayhi and other people knew immediately what happened, and they came. And upon the interruption of Sayyidina Malik bin Anas, Abu Abdurrahman Farrukh said to him, "My name is Farrukh and this is my home." Now, it was stated that their own wife, who was listening to this entire conversation, was sitting behind the door, and they recognized the voice of their own husband. And they said, "This is my husband and Rabi'a is his son." Right, Allahu Akbar. Now, they further clarify that Rabi'a was in my womb when he went into the path of Allah. And now, having heard this full scenario, for after 27 years, the father who never saw his son, and now they realized that this individual who was in his home was his own son. They met, they was very happy, they ate food, and it was time for Zuhr Salah. They went and they performed Zuhr Salah, but before this, Sayyidina Abu Abdurrahman alayhi rahmah, after eating, they asked their wife that, "Where's the money gone? Where are the 30,000 gold coins which I left?" She replied, "I have buried it somewhere and I will take it out after some days." In the meantime, Sayyidina Rabi'a rahmatullahi ta'ala alayhi, the pious individual, he went to conduct a halqa of dars. He went to the masjid to teach an Islamic class. And they started giving dars of Hadith Sharif. And when Sayyidina Farrukh, they came to the masjid to offer salah, they saw that a big gathering took place. And one individual is sitting at the front and he's delivering dars of Hadith Sharif. And many people are fully attentive and listening to this individual. And with great respect and honor, they came closer, and Sayyidina Farrukh, the individual, if you've forgotten who we're talking about, the individual who went out, who left his wife and who left his son to serve, to do his duty, he came and asked the people, "Who is this person imparting knowledge?" The people said, "He is Rabi'a, the son of Abu Abdurrahman." So he must have been at such a distance where he couldn't even recognize his son. That's the amount of people who were in the gathering. And having heard this, the father, he became so happy, and he said, "What a great and lofty status Allah subhanahu wa ta'ala has blessed my son with." Now, coming to the end of the waqiyah, they went back home and they said to their wife, "Today I have seen your son in such an auspicious and grand status. He is the ocean of Islamic knowledge." Subhanallah. Now his wife said the most beautiful point which makes me smile. "Do you want your 30,000 dinar gold coins, or do you want this great and lofty status of your son?" Then he replied, "I swear," the father replied, the husband, he said, "I swear by Allah, I do not want anything in return for this great blessing of my son." MashaAllah. Then his wife clarified, "Then listen to me. I spent all these dinars upon your son to provide him with Islamic education." Having heard this, he rahmatullahi ta'ala said, "By Allah Azza wa Jal, you did not waste my money, but rather you spent it in a very proper way." Now, linking on to the point that you mentioned, that we should, when we give in the way of Allah subhanahu wa ta'ala into the Jami'atul Madina with the telethon which Dawat Islami is providing, with the Madrasatul Madina, the Madaris of Dawat Islami, these are the ways in which we can increase, inshallah azawajal, knowledge throughout our whole community, inshallah azawajal. माशाल्लाह, बड़ा जबरदस्त मदनी फूल इन्होंने दिए। जो भी बात कर रहे थे बड़ी प्यारी, कि इल्म 30,000 कोई मामूली रकम नहीं थी, लेकिन बच्चे के इल्म में दीन के ऊपर उन्होंने माने खर्च किया, अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम दिया। आज हजारों लाखों पाउंड जो है वो दुनियावी एजुकेशन पे लग जाती है, और दावत इस्लामी इज प्रोवाइडिंग फ्री इस्लामिक एजुकेशन, कोई चार्जेस नहीं ले रहे, फ्री में आलिम बना रहे, फ्री में हाफिज बना रहे हैं। लेकिन हमारी पूरी कोशिश होती है कि पहला तो बच्चा डॉक्टर बने ना, दूसरा बने आईटी इंजीनियर, तीसरा बने टीचर, अच्छा चौथा ये हो गया कि वो बार बार फेल हो रहा है, कुछ नहीं कर रहा,
اس کو دے دو مدرسے میں. جو ٹیلنٹ تھا وہ دنیا لے گئی ہے, اور دین کے لیے آپ وہ دے رہے ہیں کہ جس کا ذہن ہی نہیں چلتا, جس کا دماغ ہی نہیں چلتا ہے. اچھی چیز اللہ کے راستے میں دینی چاہیے, پھر دیکھیں اس کی برکت کیسی ہے. جو سب سے ٹیلنٹڈ بچہ ہے نا, آپ اس کو دین کا عالم بنائیں, آپ اس کو مفتی اسلام بنائیں, پھر دیکھیں وہ دین کی کس طرح خدمت کرتا ہے. آج اسی وجہ سے تو نالج پھیل نہیں رہا ہے, یعنی کہ جو ٹیلنٹڈ لوگ تھے وہ دنیا لے گئی ہے, پیسوں کے نام پہ, پروفیشنلز کے نام پہ, کیا کہتے ہیں مراعات کے نام پہ, اور کیا کہتے ہیں جو بینیفٹس ملتے ہیں. لیکن دعوت اسلامی ماشاءاللہ وہ کلچر لے کر آ رہی ہے کہ ایک عالم کی تنخواہ اچھی ہونی چاہیے, ایک مفتی کو تنخواہ اچھی ہونی چاہیے, اس کو گاڑی پرووائڈ کریں جس طرح ایک ڈاکٹر. لیکن وہی بات ہے کہ ہمیں چندہ چاہیے اور اس کے لیے ڈونیشن چاہیے. آپ لوگ ڈونیشن بڑھائیں گے, ہم ادھر تنخواہ بڑھا دیں گے. 30,000 تو اجیر ہیں دعوت اسلامی کے پاس, اتنے سارے عالم ہیں, اتنے سارے امام مسجد ہیں. ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ, لیکن آپ کے سامنے ہی ہے, مطلب ٹیلنٹ دنیا لے گیا ہے. اب ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ہے, ہمیں اس کے لیول پر تو آنا ہے نا. علم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, لیکن پرابلم یہ ہے ہم سب اپنے بچوں کو دنیاوی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے آج ممبر اور محراب خالی ہیں. اچھے امام نہیں مل رہے, اچھے اسکالر نہیں مل رہے, اچھے مفتی اسلام ہمیں نہیں مل رہے ہیں. تو کوشش کریں جو آپ کا اچھا ذہین ٹیلنٹڈ بچہ ہے اس کو دین اسلام کی طرف بھیجیں. پھر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اسلام کی جو ہے وہ روشنی جو ہے وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں آپ کے بچے کے ذریعے پوری دنیا میں کس طرح پھیلتی ہیں, سنتیں کس طرح عام ہوتی ہیں. دعوت اسلامی کے مدنی قافلے پوری دنیا میں ٹریول کر رہے ہیں, آپ کے سامنے ہیں ان پھیلانے کے لیے. کیا کہتے ہیں حفیظ بھائی مدنی قافلوں کے حوالے سے؟ میں عرض کرنا نشا جی کہ سب سے پہلوں تے علم نے قدر دل چ ہویا ہے جڑی ختم کر دیتی گئی ہے. ماحول اس طرح نہ پیدا کیتا جی آنے کہ تو عالم نہیں بھی ہونا, علماء نے قدر کرو تو خدمت کرو, تے کم از کم اسی تسانی اولادہ چ ضرور عالم اللہ بنائی چھوڑ نہ ہویا تو اولاد نے اولادہ چ ضرور اسی تمہاری نسل میں اللہ تعالیٰ عالم پیدا کر دے کرسی. اور پھر جنہ عالمہ نے استادہ نے خدمت کی ادب کیتا نا, اج ساہنے امام احمد بن حنبل, اج ساہنے امام مالک, اور کسے مطلب کہ دنیا نے پیسے گٹھے کرنے لانی ہے. مطلب کہ واقعہ سنانا امام قصائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, ہارون رشید بہت بڑا, خدیجہ اس نے مطلب کہ کتنی لمبی نہر مطلب کھلی کھڑی عراق جو آدمیاں واسطے کتنے بڑے بڑے لوگاں کام کیتے ہوئے. اج نہ انہوں نے جڑا نا جنہاں اللہ نے راج ہاتھ کیتا پیسہ. اچھا اہل اگر ہارون رشید سو ہمارے بچے کی اچھی پڑھایا کرو, ان استاد سے عالم سے آنے نہ میں کہا دیا اتنا پڑھانا. اچھا پھر اس طرح کرساں تے چلو ایک گل نہیں تے اہل کہ اس طرح کرو, پھر اس طرح کہ میں تسن گھر بھیجی چھوڑا اس طرح بچے تے تساں یہ کہ پہلو سبق دئی تو بھیجی چھوڑا کر رہے نے, آنے نہ یہ بھی نہ کرنا میں. اچھا جی پھر سارے نال بیسن, سارے نال سبق کنسن تے پھر کار جاسن جو ٹائم اسی تا ہے. ہاں چلو ٹھیک. ایک جڑا گیا لنگنا جلنا صاحب سارا تکھاں ذرا کیا کوئی حالات ہے کیا معاملات ہے, بچہ نے تعلیم نے دوسرے تے امام صاحب بچے اس نے ہارون رشید نے لوٹا چایا ہوا تو وضو کرانا پیا. انہوں نے پیرا پر پانی بہ لوٹے نال ایک ہتھے نال تے اس کی بہت غصہ ہویا ہارون رشید. درباریاں تکیا انہوں نے آج امام قصائی انہوں نے خیر نہیں ہے, آج گیا سر تن سو جدا ہو سی. لیکن آیا کول ایک جگہ تے لکھن تراٹ سجد پتہ نہیں تکیا کہ نہیں اصل پاکستان تراٹ ہونا دانا کی مارنے ہونے. اچھا جدوں ہل چلانے نا جی تو وہ چمڑے نہ ایک بنیا ہوا ہونا, کوڑا ٹائپ کا, کوڑا سا تراٹ آنے. اچھا اچھا تے ایک جگہ آنے تفا ماریاس, اس نے کڈیا تراٹ تے ماریاس چھکی تے اپنے پترا کی. آنا ایانے اشنی ایک ہتھے نال پانی با تے دوئے نال مل اپنے استاد نال ہاتھ پیر تے توس نہ اس طرح. ان استاداں نے جڑے ادب کرنے والے سے نا آج ساری دنیا نہ کنی انہوں نے. امیر اہل سنت ماشاءاللہ بڑی پیاری بات امیر اہل سنت فرماتے ہیں, نرمی پیار اس سے سمجھانا. دعوت اسلامی کے مدارس میں دنیا بھر میں تو کوئی ہے ہی نہیں کہ کسی بچے کو کوئی مارا جائے یا کچھ کیا جائے. کہتے ہیں امیر سنت محبت سے پیار سے سمجھایا جائے.
اور لازمی سی بات ہے بچے کو سمجھائیں گے تو بچے کو سمجھ آئے گی نا. تو الحمدللہ پوری دنیا میں دعوت اسلامی میں اور بچوں کو ادب سکھایا جاتا ہے, محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ. بچہ آتا ہے پتہ نہیں کس طرح ہے, لیکن جب گھر جاتا ہے مدرسے سے تو اپنے والد کے ہاتھ چومتا ہے, کیونکہ اس کو سکھایا جاتا ہے کہ باپ کا ہاتھ چومنے سے اللہ تعالیٰ حج کا ثواب عطا فرماتا ہے, محبت کی نگاہ سے دیکھنے سے ماں باپ کو. شاہ جی میں جانا نا مدرسے وچ تے میں پوچھنا بچوں کو اچھا کیڑا جس پچھلے ہفتے جڑا مرضی لاؤنا کوئی انعام دیاں انہاں کی خوش ہون. میں انہوں چلے ایک آدھ کوئی ہاتھ کھڑا کرسی تے مدرسے گیا میں کیڑا کیڑا جس جڑا نا پچھلے مہینے سوں اپنی اما نے ہاتھ چومی تشنا 50 ہاتھ کھڑے ہوئے. ماشاءاللہ یہ تربیت ہے دعوت انہیں اسلامی. کہ میں کو تو انعام دے سمجھ ماڑی سوچ رکھو لیکن دعوت اسلامی نے کام رکھو. سبحان اللہ ماشاءاللہ. آئیے دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے اس میں آپ کے تعاون کی بھی حاجت ہے. ایک ہمارے پاس کلپ ہے اس کو دیکھتے ہیں. ٹائم پھر شارٹ رہ گیا ہے ایز یوزل, جب سلسلہ چل رہا ہوتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے, بہت ساری چیزیں باقی ہیں, ابھی تو شروع ہوئی تھی بات علم کے حوالے سے. آئیے پیکج دیکھتے ہیں, کلپ سنتے ہیں. Blessed are those people who have the privilege of spending in the way of Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, sadaqah means spending purely for the sake of Allah Azza wa Jal and not wanting the praise of the people. Alhamdulillah, your Dawat Islami has 616 jamias all over the world. These are beautiful Islamic universities where the scholars of the future are produced. And Alhamdulillah, each student is very carefully crafted into the scholar of the future. They are given meals every day, alhamdulillah rabbil alameen. They are given the essentials for their course and they are taught the beautiful deen of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in accommodation that is fit for their purpose. Alhamdulillah rabbil alameen. And all absolutely free. In the UK, if one was to undertake a 3-year degree, you walk away with a huge debt. But not with Dawat Islami. Alhamdulillah rabbil alameen. Your Dawat Islami provides everything for free. But only with your help. Please donate generously to all causes of Dawat Islami and help the deen of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ماشاءاللہ ڈونیشن کے حوالے سے دعوت اسلامی کیا کام کر رہی ہے, تو آپ سے یہی عرض کریں گے ڈونیشن دعوت اسلامی کو دیں تاکہ مزید مدارس کھلیں, مزید جامعات کھلیں, اسلامی نالج جو ہے وہ گھر گھر میں پہنچے. Bapu, just one thing, I remember a few words of Nigrane Shura, Haji Imran Atari. He said that, how I wish that we have that much funds that those people who are studying the knowledge of deen, we can be paying them. I look at the thinking behind the importance of those who are seeking knowledge. And there is a very beautiful thing which Amir Sunnat Damat Barakatum Aliyah says. He says, I love the students of Jamiatul Madina, Madrasatul Madina. And Amir Sunnat Damat Barakatum Aliyah says that he makes supplication, he makes dua that Ya Allah, for the sake of the students of Jamiatul Madina, for the sakes of the students of Madrasatul Madina, Allah subhanahu wa ta'ala grant me forgiveness. MashaAllah. You know, the love Amir Sunnat having for the students of knowledge, the concern, this beautiful organization, Dawat Islami, the head of Department of Dawat Islami, our Nigrane Shura, Haji Imran, his concern for the people of knowledge. And now it's up to us, what role do we play? First of all, we should be having this mindset that sending our children to the Jamiatul Madinas of Dawat Islam so that they can make our mindset. And you got to start from a very early age, Bapu. You got to start early with your children. From childhood, start putting into their mind, you know, when you grow up, son, I'm going to make you an alim. When you grow up, son, I'm going to make you a hafiz. And then put this into practice. Alhamdulillah, Dawat Islami has got these 775 jamias. What for? So that we can send our children there. And this education free of charge. And this, alhamdulillah, we have full-time hifz happening in many places. These are there for our generations to come. Now we've got to make the mindset of our children and put them forward towards this. And not just that, I would just like to say one thing to the viewers of Madani Channel. If those who do not have children, or those who haven't, or maybe the children have grown up, sport and fund these types of ways. As like, یہ تو سب سے بیسٹ وے ہے نا. پتہ نہیں کتنے عالم بنیں گے, کتنے حافظ بنیں گے, اور آپ کے تو مطلب مرنے کے بعد تو آپ کہتے ہیں نا کہ قبر میں جو ثواب کے انبار, اور آپ جو ہے اگر دن میں آپ نے مسجد بنا دی کہیں اور آپ سو رہے ہو, ادھر نماز ہو رہی ہے, قرآن پڑھ رہے, آپ کو سوتے میں ثواب مل رہا ہے, قبر میں چلے گئے والدین, ان کے سالے ثواب کے لیے تو کچھ نہ کچھ زندگی میں ایسا کام کر جائیں. ماشاءاللہ دعوت اسلامی کو لوگ پلاٹس دیتے ہیں, مسجدیں دیتے ہیں, ہم بنا رہے ہیں. ابھی 775 ہیں, لاسٹ ایئر 600 کچھ تھے, اگلے 1-2 سال میں آپ دیکھیں گے 1000 کراس کر چکے ہوں گے. تو یہ دعوت اسلامی ہے ماشاءاللہ, پوری دنیا کے اندر جو وہ نالج جو ہے اسلام اس کو پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے. جی
کیا فرما رہے تھے آپ؟ جی بالکل جڑا نا دیکھو ایک عالم ہوسی ہے نا بچہ کار کم از کم تے دسی نا بھائی اے راما نہ کرو اے لالا نہ کرو جی کوئی تو کار ہی دسنے والا ہوئے نا یہ غلط ہے ٹھیک ہے اس طرح نہ کرو اس طرح کرو اس طرح نہ کرو اس طرح کرو جی کہ ایک بندہ ساری اندھیرے وچ کمرے وچ بڑے ہوئے ایک بندہ کہ اس دسو کیا حالت ہوسی اس کار نہیں جی جیسے کوئی بندہ بانے والے کو نہیں ہونا کی گھر چ ایک تو بندہ رکھو نا جی عالم سرکار کوئی آفس بناؤ نا جی جی ساری ٹھیک ہے سمانا نہ کرنے انجینئر نہ بناؤ ڈاکٹر نہ بناؤ یا تو آؤ جی دعوت اسلامی کے خلاف ہے اس نے نہیں یہ گل نہیں ہے لیکن ہر پاس نظر رکھو سارے کندھا نمبو نا الحمدللہ دعوت اسلامی میں ہے مطلب پروفیشنل سارے موجود ہیں. آپ اکاؤنٹنٹ لینا چاہتے ہیں, ٹیچر لینا چاہتے ہیں, آپ جو ہے بیرسٹر لینا چاہتے ہیں, آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ دیکھنا چاہتے ہیں, آپ جس شعبے میں دیکھنا چاہتے ہیں, آئی ٹی انجینئر, ایک سے ایک دعوت اسلامی کے اندر, لیکن ساتھ میں جو ہے وہ دین اسلام کے علم کی طرف بھی لے کر آتی ہے. حدیث پاک ہے, اور وہ کیا سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کنز العمال کے اندر, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص علم دین کی تلاش میں ہوگا جنت اس کی تلاش میں ہوگی, اور جو گناہ کی تلاش میں ہوگا جہنم اس کی تلاش میں ہوگی. اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جو شخص میری امت کو کوئی اسلامی بات پہنچائے جس سے سنت قائم کی جائے اور بد مذہبی دور کی جائے تو وہ جنتی ہے. یہ وہ چیز ہے, بالکل ڈاکٹر انجینئر سب کچھ ہوں لیکن ساتھ میں صاحب علم بھی ہوں. قرآن کا علم آپ کو آنا چاہیے, آپ کو نماز صحیح پڑھنی آنی چاہیے, آپ کو فرض علوم پتہ ہونے چاہیے, عقائد کی جو پختگی ہوتی ہے وہ آپ کے اندر ہونی چاہیے. یہ وہ چیز ہے جو دعوت اسلامی چاہتی ہے کہ پہلے کے وہ کہتے تھے نا کہ پہلے کے زمانے کے بڑا سوال جو ہے حفیظ بھائی بڑا وہ لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں لیکن بڑے ہمارے مفتی ہوتا ہے, اس کا ذہن کہاں پہ ہوتا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں پہلے کے زمانے کے جو ہے وہ علماء جو ہے وہ بڑے بزنس مین بھی ہوا کرتے تھے, یہ بھی ہوتے تھے, تو آج جو ہے وہ علماء یہ نہیں کرتے, ان کو یہ نہیں پتا ہوتا. تو مفتی صاحب نے کہا کہ سوال اس طرح نہیں ہوگا, سوال اس طرح ہوگا پہلے زمانے کے بزنس مین بھی عالم ہوا کرتے تھے, پہلے زمانے کے جو کیا کہتے ہیں تجارت کرنے والے کام کرنے والے بھی عالم ہوا کرتے تھے. آج کے دور میں یہ کیوں نہیں ہے؟ پہلے زمانے کے سائنسدان بھی عالم ہوا کرتے تھے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے, سوال یہ نہیں ہوتا کہ جی پہلے کے زمانے کے جو عالم تھے تو وہ سائنسدان بھی ہوا کرتے تھے. تو ہمیں یہ غور دعوت اسلامی کے اندر الحمدللہ آپ کو ایک سے ایک پروفیشنل جو ہے وہ آپ کو ملے گا, لیکن وہ ساتھ میں علم بھی سیکھ رہا ہے, مدنی قافلے میں بھی سفر کر رہا ہے, مدنی انعامات پر بھی عمل کر رہا ہے, مدنی چینل بھی دیکھ رہا ہے. یہی ہم آپ کو بھی دعوت دیں گے کہ آپ بھی جو ہے اس طرف آئیے, ہمارا ساتھ دیجئے. مسجد بناتے ہیں, مدرسے بناتے ہیں. عبدالحنان بھائی کچھ فرمانا چاہ رہے تھے. We don't value how easy it is become to us to seek knowledge nowadays. You know, I was reading regarding Imam Shafi rahmatullah alayh. Imam Shafi rahmatullah alayh, he left for seeking knowledge at a very tender age, very young age. And he said, they mentioned, I think Imam Shafi gave the first fatwa at the age of 14, 15, the first verdict fatwa he gave. And Imam Shafi rahmatullah alayh, he mentions regarding himself that he didn't have no wealth, he didn't have no money to learn the knowledge of deen, and he would find broken arrows and he would get them and he would write the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam on this. ہڈیوں پہ لکھ لیا You know how then people would preserve the knowledge of deen, how they would collect the knowledge of deen. We have it so easy with us. Everything one is click and everything on our yet laptop, we mobile. are so far away from it. پہلے ایک حدیث کے لیے ایک ماہ کا سفر کرتے تھے. جی مدینے سے عراق اور شام گئے, ایک حدیث سنی, کھانا بھی نہیں کھایا ان کے ساتھ بیٹھ کے, and all the way 2 months کا سفر ایک حدیث. آج تو ایک کلک کرتے تو پتہ نہیں کتنی حدیثیں آ جاتی. اتنا یعنی ایزی ہو گیا, لیکن جتنے ایزی ہوتے جا رہے ہیں اتنا دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. یہ بڑا ایک پرابلم آ گیا ہے. There's one point I'd like to mention is that, you know, when it comes to the value of ulama, we don't understand it. Whereas within our life from the day we are born, from the day a child is born, we are dependent upon ulama, scholars, that we require them to, because they are blessed, because they have attained the recognition, the ma'rifat of Allah by acquiring ilm deen, then we ask them to recite the adhan and iqamat in our child's ear. When it comes to tijarat and businesses, when those who fear Allah Azza wa Jal have questions about business and how to deal with it properly, then they ask the ulama. When it comes to wanting a nikah to be performed, we go to the ulama. When it comes to our daily salah, in namaz, we stand behind the imam sahab. Now and even continuing on to this, when we pass away, we require the imam sahab to perform our janazah, to do all of the actions for us. So if
we don't understand the importance of ulama. Throughout our whole life we're dependent upon them, and still us public people, we speak bad about the ulama. We say they've not done anything for us, whereas we've not understand the value of them and we've not actually cared for them. We just think they've come and delivered the Khatam Sharif, or they've come and done this for us, and that's it. But we should also, as the public ourselves, we should have this mindset that we should try to do some khidmat to them, look after them, make it easier for them, and not make their life harder. صرف یہاں پہ نہیں, جنت میں بھی علماء کی حاجت ہوئی ہے. میں یہی گل سوچدا سا پیا کہ پہلے دے دور دے ماں باپ تے اس دور دے ماں باپ سوچ دے وچ کتنا فرق ہے. کہ پہلے دور دے ماں باپ جڑے جنہاں دی سوچ سی نا کہ ایسا عالم دین بنائیے, انہیں سوچ سی کہ ایسا جنت اپنا جنت دا رستہ سیدھا کر لگیا کہ اساں بچیاں نو دین سکھانا تاکہ ساڈا ہاتھ پکڑ کے جنت سا نال لے کے جان. اج کل دے ماں باپ آوندے نے کہ سانو جنت نہیں, سانو دنیا ہی چاہیے, ساڈا بچہ ڈاکٹر بنے جڑا سانو زیادہ تو زیادہ پیسے کما کے دے, بچہ ساڈا عالم دین بن گیا, اے تے سانو کھلاسی کیتھوں, اے سانو جناب بڑیاں بڑیاں گڈیاں تے جناب سیر کس طرح کراسی, اے شریعت تو سانو پابند کر چھوڑ سی. اساں جناب اے سانو آسی تساں اے نہیں کرنا او نہیں کرنا, اس طرح دے اے مسائل ہیں. یہ بھی پرابلم اسی لیے کہ نالج نہیں ہے, علم نہیں ہے. میں شاہ جی دسنا نا اس بڑی کیا گل ہو سی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرمائے, سبحان اللہ, صحابی بھی کول ہے, وہی اتری فلانے صحابی نے عمر ایک کچھ ساتھ ہی سمجھو گھنٹہ منٹ جو بھی اس ایک ساتھ رہی, ایک ساتھ رہ گئی, کچھ گھنٹے رہ گئی. ایک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا, بھئی اے حکم آیا, انہاں کو آیا اساں یہ ہاتھ پیر پہ جانا, میں ذرا باہر پوچھنا بچہ کو ذرا یہ کریے ذرا وہ کر کے ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دسو میں اس ٹائم وچ کیا کراں کہ بیڑا پار ہو جائے ماڑا. اللہ, ویری کروشل مومنٹ, زندگی کے آخری لمحات. ایک گھنٹہ ہو رہی گیا, ہم ہوتے کیا کرتے لکھتے جی پیسہ اس کو دے دو تو یہ کر دو تو اینچ کر دو تو اینچ کر دو, اور میرے آقا علیہ السلام جو سب سے امپورٹنٹ بات ہوگی وہی فرمائی ہوگی. کیا تھی حفیظ بھائی وہ آہ لگے اینی ہے جا قرآن پڑھ, حالانکہ بڑی اینی ہے جا دو نفل نیتی کی اس وچ موت آئی جوان نہیں, اس سے ظاہر ہونا آہیا نے اس کی پتہ کیا آہنے جا علم حاصل کر. اللہ آخری لمحات میں بھی علم حاصل کر. بس علم پر عمل کوئی کسی ہو ٹائم ہی نہیں ہو لگا عمل کرنے نا, لیکن کیوں میرے حال سنتا ہمیں علم اللہ نے صفت ہے, عبادت اللہ نے صفت نہیں ہے. اللہ اللہ تو سو صفت حاصل کرنا جڑی کہ اللہ نہیں ہے. اللہ نفلہ چ لگے ہیں تو علم پڑھ. علم کی ایک بات سیکھنا 1 سال کی عبادت سے بہتر. ہمیں 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے کو لوں تھوڑی دیر آتی, 1000 مریضانہ عیادت کرنے کو لوں بہتر ہے. ایک بات ایک جی. چل ماشاءاللہ بڑا زبردست مدنی پور چلنے, اور ٹائم ایک دفعہ پھر ہمارے ٹائم تو کسی کے ساتھ نہیں ہوتا, ہمارے سیگمنٹ کافی سارے باقی تھے, باتیں بڑی زبردست چل رہی تھی. ہمارا جو وظیفہ ہے آج کا پروٹیکشن فرام تھیفٹ, تو انشاءاللہ اس پہ غور کر لیجئے اپنے سامان کی حفاظت کے لیے. کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریسائٹ یا جلیلو یا جلیلو یا جلیلو, ہاؤ مینی ٹائم؟ 10 ٹائم صرف. یا جلیلو 10 times, and then blow on your wealth, luggage, goods, money, etc. Inshallah Azza wa Jal, they will be protected from theft. کیا ہوگا؟ 10 مرتبہ یا جلیلو پڑھنے سے, اور پھر جو بھی آپ کا سامان ہے, آپ کا لگیج ہے, ویلتھ ہے, پیسہ ہے, کچھ بھی ہے, اس کے اوپر دم کر دیجئے. ٹھیک ہے, اس کو اوپر دم کر دیں گے, انشاءاللہ وہ چوری ہونے سے بچ جائے گا. ہو سکتا ہے آپ سفر میں ہوتے ہیں, لگیج ڈالتے ہیں, جہاز میں جا رہا ہے, ٹرین میں جا رہا ہے, یہ پڑھ دیں انشاءاللہ. یا جلیلو دم ہوتا ہے حفیظ بھائی, بلو کرنا, پھوک مار دینا, پھوک مار دینا. تو یہ ہوتا ہے. تو امید ہے کہ یہ وظیفہ آپ کے کام آئے گا, بلکہ کرنا چاہیے. گھر سے نکلتے ہیں کوئی صبح شام نے قید نہیں, کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں آپ. اور کیونکہ جب آپ نکل رہے ہیں اپنے سامان کی حفاظت, آپ جب گھر سے نکلتے ہیں جب پڑھ کے دم کر دیں. باہر نکل رہے ہیں, رات کو نکل رہے ہیں, صبح نکل رہے ہیں, تو اس کی طرف جو ہے وہ کرنا چاہیے. آج ہمارا جو سنت کا تھا سیگمنٹ, میٹنگ ادرس, ٹائم بڑا شارٹ رہ گیا. لوگوں سے ملاقات کیسی کرنی چاہیے, بڑا زبردست. آقا علیہ السلام کی بھی سنت کا طریقہ ہے. کیا جی عبد الرحمن بھائی؟ First of all, Bapu, I'd like to say that the way we meet people is one of the most important things. If a person is not meeting someone in the right way, then it's better that he doesn't meet him at all. And the method of meeting someone is to smile at them
And our Shaykh Tariqat Amil Sunnat is a prime example of that. Subhanallah. That when you meet someone, whoever you are meeting, to show some sort of happiness you meet them in a smiling face, you smile at them, you make them feel easy. Subhanallah. So whenever we are meeting someone, and always go with a smile, meet them with humbleness, meet them with softness, and inshallah this will benefit. MashaAllah. Bapu, when it comes to meeting people, smiling is a very beautiful thing. As well as this, when it comes to meeting people, to also listen with attention, to be genuine whilst listening to a person's concerns or difficulties. Now, when we meet people, we give them salam, alhamdulillah, we do musafaha with the males, alhamdulillah, we give them salam, we give them du'as as well. Now, alongside this, we should also take care of them. If we can help them financially whilst meeting them, try not to stand up and conversate, look at the person who we're speaking with, always have ihsas, this care for that person. Look at the state he is in, if he is, for example, on crutches, if he needs to sit down, anything. Always look after someone. When you're meeting someone, always look at the other person. Do not try to look at yourself and be comfortable yourself. Rather, make the second person you're speaking to more comfortable. MashaAllah. MashaAllah. تو شاید جی روایتیں چشنا جس لے ایک مسلمان دوے مسلمان کی ملا ہے جی ہاتھ ملا ہے جی سلام کرا ہے جی تو درود شریف پڑھا ہے جی جنت واجب ہو جائے Subhanallah. جی تے ایک روایت میں پڑھے لکھا ہے کہ جڑا بندہ کار جائے اور سلام دے اونچا کدے غریب نہیں ہو لگا. کیا زبردست مدنی پھول. اور بالکل سلام بھی ہے نا بڑی پیاری کرنا بھی, لیکن آنا بھی تو چاہیے سلام. آج سکھا دیجیے. ہیلو ہائے ہاؤ آر یو, مکہ دکھاتے ہیں, انگوٹھا دکھاتے ہیں, یہ تو یہ نہیں ہے نا. بڑے پیار, دونوں ہاتھ خالی ہوں, امیر سنت سکھاتے ہیں ملاقات کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں میں کچھ نہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم پہ 10 نیکیاں, ورحمۃ اللہ پہ 20, وبرکاتہ پہ 30 نیکیاں ملتی, 30 نیکیاں مل رہی ہوتی پہلی ملاقات میں. اور پھر یہ ہے کہ وہ ملتے ہیں جو حفیظ بھائی نے فرمایا جو حدیث پاک ہے, اور پھر درود پاک پڑھتے ہیں, ہاتھ ملاتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں, درود پاک پڑھ لیتے ہیں. کتنی دیر لگی, فیو سیکنڈ. ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما. کتنا مسلمان کی ملاقات ہو رہی ہے, ابھی کوئی بات نہیں ہوئی ہے, کوئی دینی بات بھی نہیں ہوئی ہے, لیکن اس ملاقات کو اگر اسلامی طریقے سے سنت کے مطابق کر رہے ہیں تو پہلے ہی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس سے بڑھ کے اور کیا مطلب آپ سوچیں یار. آپ کچھ پنجابی میں جس طرح حفیظ بھائی نے نیکیاں مینشن کیتا کہ جل ایسا کسی نہ ملاقات کرسا نا سلام تو بعد ایٹ لیسٹ ایسا اس نام ضرور پوچھ لیا کریے کہ جل ایسا اس نام. بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے نا کہ ایسا 5-10 منٹ گل بات کر رہے ہونے ہیں لیکن اس نام پوچھنے دی یاد نہیں رہتی سانو. تے تعارف ایک دوسرے دا اگر ہو جائے نا تے بھی ایک بیسٹ طریقہ ہوندا ہے کہ ایسی ملاقات ہو جائے نا کہ بعد وچ او تہاڈی ملاقات دا دوبارہ مشتاق رہے کہ یار او بندے نے میں دوبارہ ملاقات کرنی ہے. ایسے انداز میں گفتگو ہونی چاہیے, خوش مزاجی سے ہونا چاہیے نا, خوش اخلاقی ہونی چاہیے. بالکل ٹائم بڑا شارٹ رہ گیا ہے. آخر میں کنکلوژن Inshallah, Babu, I think we should all be, we've mentioned regarding others seeking knowledge, children seeking knowledge, but one thing we probably missed out was us as an individual, how much time we spend in seeking knowledge. And this is very important, whether it is the knowledge of the Quran. We have, alhamdulillah, Dawat Islami provides all these platforms. We have Madrasatul Madina for Baligan. You got online courses, alhamdulillah. So as an individual ourselves, we can, there's many ways of seeking knowledge. Dawat Islami has made it very easy. You can go online, many courses, alhamdulillah, happening. So as ourselves, we should admit to try to study one of these courses, inshallah, so that we are seeking knowledge of ourselves as well, inshallah. اب یہ نہیں بچے, وہی بات ہے نا, حدیث پہلے بیان فرمائی قبر تک علم سیکھنا ہے. آپ نہیں بولے میں 30-40 سال کا ہو گیا, I don't need نا, ماں کی گود سے لے کے قبر تک, تو اس میں ہم سبھی آتے ہیں. شیخ سعدی ہو رہا 40 سال میں عمر شروع کی تھی, اللہ ساری دنیا جاننی ہے. Ji, Bapu, one thing I'd just like to mention, well, two things. The first is that when it comes to ilm, we've heard the excellencies. But one thing I really want to mention is that when it comes to also not just ilm, but those who possess knowledge. So as a Jamiatul Medina student, we all need to refresh our understanding of when it comes to ihtiram and respect for our teachers. Also praying for them, doing dua for them as well. Whether it be in Jamiatul Medina or even if you leave Jamiatul Medina and you've gone your separate way, we still continue to do dua
for our beloved teachers. As well as this, Bapu, you mentioned one wazifa for theft of wealth. I'd just like to mention one wazifa for, we think that our worldly possessions are most important, but there's one wazifa to protect our iman, which as a Muslim, this is the most important thing, and we should not want the shaitan to steal it in any way. And what is that wazifa? After every namaz, to recite Huwallahu Rahimu 7 times. Subhanallah. 7 times to recite Huwallahu Rahimu. Inshallah, after every namaz, inshallah you will pass away upon iman, inshallah. MashaAllah, MashaAllah. قیامت والا دہاڑا ہے عابد بھی کھلتا ہوا اسی تے عالم بھی. اللہ تعالیٰ اکسی عابد کی جنت کی چلا جاتا ہوں, عابد کے اکس تو نہیں جائی کرنا اتھے کھل تے جڑے تیرے تڑے پیارے حبیب نے امتی جڑے گناہگار ہیں نا انہوں نے شفاعت کا تو انہوں نے کیوں نال جنت کھاڑا عالم کو عالم چڑھا. آئے ہائے ماشاءاللہ. بچہ انہوں نے بعد مدرسہ گیا جی 2 قاعدہ پڑھے قرآن پڑھے آکھو نا اساں بچہ کنساں تے عالم بنانے تک رکھساں. آئے ہیں سبحان اللہ. مفتی بھی بنائیں گے, مفتی بھی بنائیں گے, مفتی بھی بنا ساں سے انشاءاللہ. مطلب 4-5 سال 6 سال بچہ لے آؤ انشاءاللہ اساں کوٹ پھر ماشاءاللہ. اور فری ایوری تھنگ فری, ہر چیز فری. اگر اساں عالم بنا نہ سکتے کسی نو, ایٹ لیسٹ علماء کرام دا احترام اساں ضرور کرنا شروع کر دی, کیونکہ آج کل احترام ختم ہو گیا. تے اگر اساں علماء کرام دا احترام کرنا شروع کر دی, ہو سکتا ہے اس احترام دی برکت نال ساڈیاں نسلاں جو عالم دین بن جائے. ماشاءاللہ. علم یعنی نہیں ہے تو چلے اسپانسر کر دیں کسی کو عالم بنانے میں مدد کر دیں. تو آخر میں انشاءاللہ اس حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے انشاءاللہ اس پہ پروگرام کو اختتام کرتے ہیں. اور علم کی نالج کے اوپر بڑی زبردست یہ روایت ہے, غور سے سنیے گا. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عطا فرمائے. آقا علیہ السلام نے فرمایا علم حاصل کرو کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے علم سیکھنا خوف خدا ہے, علم تلاش کرنا عبادت, علم کی تکرار کرنا تسبیح اور علم کی جستجو کرنا جہاد ہے. بے علم کو علم سکھانا صدقہ, علم کو اہل پر خرچ کرنا قربت نیکی, کیونکہ علم حلال اور حرام کی پہچان کا ذریعہ ہے. علم اہل جنت کے راستے کا نشان ہے اور علم خوف میں باعث راحت ہے. علم سفر میں ہم نشین ہے, علم تنہائی کا ساتھی ہے, علم تنگدستی خوشحالی میں گائیڈ کرتا ہے, علم دشمنوں کے مقابلے میں ہتھیار ہے, علم دوستوں کے نزدیک زینت ہے. اللہ علم کے ذریعے سے قوموں کو بلندی اور برتری عطا فرما کر بھلائی کے معاملے میں قائد اور امام بنا دیتا ہے. پھر ان کے نشانات اور افعال کی پیروی کی جاتی ہے. علماء کی رائے کو حرف آخر سمجھا جاتا ہے اور ملائکہ علماء کی دوستی میں رغبت کرتے ہیں, ان کو اپنے پروں سے چھوتے ہیں. علماء کے لیے ہر خشک و تر چیز سمندر کی مچھلیاں, جاندار خشکی کے درندے چوپائے استغفار کرتے ہیں. علم جہالت کے مقابلے میں دلوں کی زندگی ہے, علم تاریکیوں کے مقابلے میں آنکھوں کا نور ہے. علم کے ذریعے بندہ اولیاء کرام کے برابر کی منازل کو پا لیتا ہے اور دنیا اور آخرت میں بلند مرتبے پر پہنچ جاتا ہے. علم میں غور و فکر کرنا روزوں کے برابر ہے, علم سیکھنا سکھانا نماز کے برابر ہے. علم کے ذریعے صلہ رحمی رشتہ داروں سے بھلائی کی جاتی ہے. علم سے حلال اور حرام کی پہچان ہوتی ہے. لیکن اس میں ایک بڑی پیاری ہے جو ایک حدیث پاک کے مفہوم کا تھا کہ پر پھیلا دیتے ہیں. پر آپ غور کریں, آج بڑے سے بڑا جس کو اعزاز دیا جائے اس کو ریڈ کارپٹ بچھایا جاتا ہے, لیکن ریڈ کارپٹ کتنی دیر کا ہوگا, اس کے کمرے کا ہوگا, آدھے گھنٹے کے لیے ہوگا, شاید ہو سکتا ہے اس کے دروازے تک ہو, اس سے آگے روڈ پر تو کوئی کارپٹ نہیں بچھاتا. چلو کوئی بہت بڑا بزنس مین آ جائے, کوئی بہت بڑا ایمبیسیڈر آ جائے, اس کے لیے جو ہے شاید ہو سکتا ہے کہ تھوڑے سے راستے میں ریڈ کارپٹ جس کو آپ کہتے ہو نا بڑی شان دی جاتی ہے. لیکن آپ غور کریں جو طالب علم ہے جب علم کے لیے نکل رہا ہے, چاہے 100 مائل کا سفر کر رہا ہے یا 1000 مائل کا سفر کر رہا ہے یا 5 مائل کا سفر کر رہا ہے, اللہ کے فرشتے جو ہے وہ پر اس کے راستے میں پھیلا دیتے ہیں. آپ غور کر, اس سے بڑا اعزاز کیا, اس سے بڑا ان کو جو ہے وہ رتبہ یا کیا کہتے ہیں ان کو جو ایک رسپیکٹ دی جا رہی ہے, اس سے بڑا کیا مقام ہوگا کہ اللہ کے معصوم فرشتے ان کے راستوں میں پر بچھا دیتے ہیں. آئیے اپنے بچوں کو عالم بناتے ہیں, خود بھی علم سیکھتے ہیں, دوسروں کو بھی سکھاتے ہیں. مدنی چینل دیکھتے رہیے, کیپ واچنگ مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to
to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah.